بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی نظام غذائیہ، اس کے بارے میں بیان کیا تھا جو انسان کی مشین میں چلتا ہے، لیکن کچھ ساتھیوں نے وہ ویڈیو سن کر میسج کیے تھے کہ اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے۔ تو ناظرین، آسان الفاظ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نظام غذائیہ میں انسان کو بھوک لگے گی تو پھر انسان جو ہے غذا کھائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگنی چاہیے۔ تو ناظرین، بھوک لگنے کے اندر سب سے بڑا کردار تلی کا ہوتا ہے، کیونکہ تلی میں سودا جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے۔ تلی جب اپنا سودا یا اپنا پانی جو ہے جب معدے میں پھینکتی ہے تو پھر انسان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ تلی اپنا پانی معدے میں نہ پھینکے یا جو ہے وہاں پہ معدے میں اس سودا کی یا تلی کے پانی کی کمی ہو جائے تو انسان کو بھوک کے احساس میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، انسان کو بھوک لگنا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب انسان کو بھوک نہ لگے تو پھر سمجھ لیں کہ نظام غذائیہ کے اندر جو تلی ہے، جو اس کا کردار ہے، جو اس کا کام ہے، وہ صحیح نہیں کر رہی۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ سودا کم ہو، اس وجہ سے مسئلہ بن رہا ہے، یا جو ہے تلی کو اور کوئی مسئلہ ہو، اس کی تشخیص کرنی پڑے گی، لیکن مسئلہ تلی میں ہوگا کہ وہاں سے سودا معدے میں نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے بھوک نہیں لگ رہی، اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ اب دوسری چیز ہے نظام غذائیہ میں کہ انسان کو قبض ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے قبض دو وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر انسان کا پتا یا پتے کا بڑا کردار ہے نظام غذائیہ میں، اس کو سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں، کیونکہ ہم میں سے جس آدمی کے پتے میں بھی پتھری بن جائے، ڈاکٹر بھی اس کو کہتے ہیں فوری طور پر پتا نکلواؤ، اور وہ آدمی بھی درد سے جان چھڑانے کے لیے فوری طور پر پتا نکلوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جس آدمی کو قبض ہو جاتی ہے، اب قبض دو وجہ سے ہوتی ہے کہ جب انسان کی خوراک کھائی ہوئی معدے سے آنتوں میں جاتی ہے تو وہاں پہ جا کر اگر تو خشک سدوں کی صورت میں سدے بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پتے کی طرف سے جو صفرا آنا تھا، جو پتے کا پانی آنتوں میں آنا تھا، وہ صحیح طور پر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے آنتوں میں خشکی ہو کر جو ہے خشک قبض ہو گئی ہے، خشک سدے بن گئے۔ اب جو ہے اس کے لیے بے شک ادویات استعمال کریں یا جو ہے خوراک کھائیں جس سے جگر تحریک میں آئے، وہ صفرا پیدا کرے، پھر وہ اپنے سٹور جو ہے پتے میں اس کو بھیجے، پتا آگے پھر جو ہے آنتوں میں ڈالے، جس سے وہ قبض دور ہوگی۔ اس لیے اگر پتا خراب ہو جائے، نکلوا دیا جائے، یا وہ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو یہ نظام غذائیہ کے اندر بہت بڑی خرابی کا ایک سبب ہوگا۔ اس لیے یہ بھی نوٹ کر لیں کہ پتا نظام غذائیہ میں مین کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جو روغنی اجزاء معدے میں ہضم نہیں ہوتے، آنتوں میں جاتے ہیں، تو پھر پتے کا پانی وہاں پہ آ کر ان کو توڑتا ہے، ان کو جو ہے ہضم کے قابل بناتا ہے۔ اگر پتا ہی ہم نکلوا دیں یا پتا ہی جو ہے اپنا پانی آنتوں میں نہ صحیح طور پر بھیج رہا ہو، یا پتا وہاں پر ہی پانی کم ہو گیا ہو، یا جگر ہی صفرا اپنا کم پیدا کر رہا ہو، تو پھر جو ہے آپ کو یہ قبض ہو جائے گی۔ جب قبض ہوگی تو ظاہر ہے آگے سے راستہ تو بند ہے، تو پیچھے سے جو ہے انسان کئی صورتیں اختیار کر جائے گا کہ جی معدے میں تیزابیت ہے، کھانے کو کچھ دل نہیں کرتا، اگر تھوڑا بہتا کھا بھی لوں تو فوراً پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، پھر انسان کی یہ ساری کیفیت بنے گی۔ اصل مسئلہ پتے کا ہوگا۔ اسی طرح دوسری صورت آنتوں میں یہ بھی ہوگی کہ وہاں پہ لیس زیادہ ہے، خشکی نہیں ہے، لیس زیادہ ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ ایک عضو رئیسہ ہے، یہ بھی اپنا کام جو ہے اس کے اندر کرتا ہے کہ جب انسان خوراک منہ میں ڈالتا ہے تو فوراً دماغ سے آتی ہے ایک رطوبت جو اس کے ساتھ ملتی ہے، جو اس کو پتلا کرتی ہے، پھر جو ہے معدے میں خوراک جاتی ہے۔ جب اس رطوبت جو دماغ سے آئی ہے اس کی زیادتی ہو جائے تو پھر وہی چیز معدے میں بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اب معدے میں جب دماغ کی رطوبت زیادہ ہو گئی تو وہی رطوبت زیادہ آنتوں میں چلی جائے گی۔ اب آنتوں میں جب جائے گی تو وہ لیس بن جائے گی۔ اب جو ہے
इंसान को कब्ज होगी, लेकिन ऐसे आदमी को पखाना लेसदार आएगा। इस आदमी को भी भूख नहीं लगेगी। क्यों? जिस तरह जो है ये पानी जो कच्चे होते हैं खाल जिनसे पानी गुजरता है, तो वहां पे अगर हरियाली जो है पैदा हो जाए तो वो भी पानी में रुकावट बनती है, और उसको जिम्मेदार जो है खाले की सफाई करके साफ सुथरा जो है इसीलिए करते हैं ताकि पानी में कोई रुकावट ना हो, और वो हरियाली जो है वो भी पानी के अंदर रुकावट बनती है। इसी तरह लेस जो है ये भी आंतों के अंदर जो है मसाइल पैदा करती है। जो इंसान का मादा बाहर खारिज होना था उसको निकलने के अंदर दुश्वारी पैदा करती है, जिसकी वजह से आंतें फूल रहती हैं। फिर इंसान को भूख का एहसास नहीं होता। तो जब आंतें शुरू से लेकर आखिर तक फुल हों, पीछे जगह ही खाली ना हो, तो फिर इंसान को भूख क्या लगनी है। इसलिए जिस इंसान को लेसदार पखाना आता हो उसको अपनी ग़िज़ा के अंदर ऐसी चीजें कम कर देनी चाहिए। ऐसी चीजें ना खाएं जिनके अंदर रतूबत ज्यादा होती है, जैसे कद्दू, किया तोरी, टिंडे या इसी तरह जो है इससे मिलती जुलती चीजें। और फिर ऐसा आदमी पानी का इस्तेमाल भी कम कर दे, क्योंकि इसमें भी रतूबत होती है। और जो खट्टी चीजें होती हैं उनका वो इस्तेमाल ज्यादा कर दे, क्योंकि खट्टी चीजों की वजह से खुश्की भी पैदा होगी। जो रतूबत ज्यादा हो गई है वो खुश्क हो जाएगी। खट्टी चीजों से सोदा भी पैदा होगा, फिर सोदा जो है तिली से वो मैदे में आएगा तो भूख का एहसास भी होगा। इसलिए खट्टी चीजों का इस्तेमाल वो आदमी ज्यादा करे जिस आदमी को भूख का एहसास नहीं होता, या इसी तरह उसको ऐसा पखाना आता है जो लेसदार है। तो नाजरीन, जिस तरह आप हमारी वीडियो को सुनकर मैसेज करते हैं और जो चीज़ समझ नहीं आती वो पूछते भी हैं, तो हम भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ समझाने की कोशिश भी करते हैं। इसी तरह हमारा चैनल जो है आपका भी हक बनता है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज तक के लिए हमें इजाज़त दी।